تقوی والا کون ہے؟ کون جانتا ہے تقوی کیا ہے؟ کہاں ہے یہ تقوی؟ تقوی رب کا ڈر ہے، اور رب کا ڈر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنی صحیح حدیث میں، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، واشار بیدہ الی قلبہ ثلاث۔ آپ نے فرمایا کہ تقوی کہاں ہوتا ہے، کہاں سے ڈر صادر ہوتا ہے؟ دل۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنی انگلی سے اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تقوی کسی کی داڑھی میں نہیں، تقوی کسی کے لباس میں نہیں، تقوی کسی کی پگڑی میں نہیں، تقوی کسی کی تسبیح موٹے موٹے من کے جو دانے ہا ہو کے نعرے لگاتے ہوئے بڑے بڑے امامے صافے بن کر جو بیٹھ جاتے ہیں، بڑے متقی پرہیزگار جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے جو دکانیں چمکانے کے لیے چمکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ متقی پرہیزگار نہیں۔ پھر فرمایا کہ تقوی اس کا مصدر، اس کا منبع، اس کا سورس دل ہے۔ دل میں تقوی کس کا نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر کتنے پرسنٹیج میں ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایمان اور تقوی کا ریفلیکشن اس کے عمل پر ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم بظاہر کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایمان والا بندہ ہے، یہ تقوی والا بندہ ہے۔ تقوی صفت ہے، یہ ایمان صفت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی تقوی کس کا ہے، کہاں ہے، کس طرح ہے، کس مقدار میں ہے، کیا پرسنٹیج ہے، وہ صرف رب کریم جانتا ہے۔ اس بات کو واضح ہونے کے بعد اب سمجھ لیں کہ اللہ کا ولی ان 2 صفتوں کا حامل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایمان، ایمان کے اندر سب سے پہلے توحید، توحید کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، توحید کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ ارکان ایمان میں سب سے پہلے آمنا باللہ، اللہ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان میں سب سے پہلے اللہ کی توحید کو قبول کرنا، اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے، ہماری عبادتوں کا حقدار وہی ہے، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہمارے نیازیں، ہماری منتیں، ہمارے صدقہ و خیرات، ہمارا ڈرنا، ہماری خشیت، ہمارا خوف کھانا، ہماری قربانیاں دینا، ہماری دعائیں کرنا، یہ سب کے سب رب کریم کے ساتھ وہ اکیلا معبود ہے۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اس کی صفتوں میں اللہ کا اکیلا ہونا، یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا۔ یہ ہے توحید جو ایمان باللہ کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے، اور ہمارے کچھ خطبے اس پر ہوئے بھی ہیں۔ جب تک بندہ توحید پر نہ ہو ایمان والا نہیں، چاہے بظاہر ماشاءاللہ داڑھی اس کی جو ہے ناف تک آ گئی ہو، کوئی اعتبار نہیں ہے، نمازیں پہ نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، ساری رات جگائی کر کے تہجد گزار ہے، سجدے کر کر کے پیشانی کالی ہو گئی ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ کے ساتھ یا غوث یا خواجہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ان سے بھی مرادیں مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مسجد میں اللہ سے مانگیں، اللہ کی مسجد سے باہر نکل کر فلاں بارگاہ پہ فلاں درگاہ پہ ہم سجدے بھی کر سکتے ہیں، ان کی منتیں مرادیں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ عقیدے ہیں تو یہ پوری نمازیں اسی کے منہ پہ دے ماری جائے، ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد ہی توحید ہے، ایمان کی بنیاد ہی اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان اللہ کی توحید کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے معاشرے میں جو بظاہر شرک کے عقیدے ان کے دلوں کے اندر، لیکن بظاہر وہ مسلمان ہیں، داڑھیوں والے ہیں، صافے والے ہیں، اور بڑے نورانی چہرے لیے گھومتے ہیں، اب ہم ان کی جو ہے ان کو سرٹیفائی کرتے ہیں بھئی اللہ کے ولی۔ یہ ہماری جہالت ہے، یہ رب کا فرمان نہیں ہے۔ رب نے ان کے لیے 2 ہی صفتیں بیان فرمائی، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے تقوی، اور ایمان اور تقوی دونوں کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا تعلق کس سے ہے؟ رب کریم سے۔ جب ان دونوں کا تعلق رب کریم سے ہے، کیا ہم میں سے کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی کو بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ اللہ کا ولی ہے کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے تو اس کا مطلب آپ سرٹیفائی کر رہے ہیں کہ اس کی ایمان کو بھی آپ جان گئے، اس کے تقوی کو بھی آپ جان گئے، جبکہ ایمان اور تقوی دونوں اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے۔